اب دوسری آیت ہے, آیت نمبر نیکسٹ آیت نمبر 22. کیا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب کیا ہے یہاں پہ؟ اب یہاں پہ کہتے ہیں جب وہ ایک اس ایج کو ہو گیا, پہنچ گیا, ایک خاص ایج جو تھی, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, ہم نے اس کو دے دیا کیا ہے؟ دانائی اور علم. اور جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے پروفٹ, نبی, رسول بنایا. پھر کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ بہت ہی خاص ہے. پچھلی آیت میں ہم نے کہا تھا جب وہ کنویں میں تھا اس کو وحی آئی تھی, تو ہم نے کہا تھا یہاں علماء کہتے ہیں زیادہ تر نہیں, یہاں پہ یہ نہیں ہوا تھا. اور جو بھی ہم نے اس وقت وہاں پہ اس میں ڈیٹیل میں ہم نے بات کی. اب دیکھو یہاں پہ, اب یہ اس آیت سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حقیقت میں اس کو کیا ہوئی تھی؟ نبوت حاصل ہوئی تھی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, تبھی کیا دیا؟ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. نا کلیئر؟ پھر کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب یہ دونوں دیکھو اچھی طرح اس کو دیکھو, پہلے پارٹ ہم دیکھیں الگ الگ کریں گے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, تو کیا ہے یہ بلغا؟ کیا ایج ہے یہ؟ ایک خاص ایج کو پہنچ گیا, پھر ہم نے اس کو نبوت دے دی. وہ کیا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ؟ تو اگر آپ دیکھو گے سیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوا تھا. سورہ قصص آیت نمبر 14 کیا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. سیم. کیا موسیٰ بچپن میں اس کو نبوت حاصل ہوئی؟ نہیں. جنرلی کسی کو حاصل ہوئی سوائے ایک دو کے, جیسے کہ یحییٰ یا دوسرا عیسیٰ, سوائے کچھ کے. اور باقی سب تقریباً جب وہ بڑے ہو گئے, ایک ایج جو خاص تھی, جو جنرلی محمد 40 تھے, 40 کی عمر میں, اور جنرلی اسی کے آس پاس. کیوں کہتے ہیں اسی کے آس پاس؟ کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. تو یہاں یہی الفاظ استعمال ہو گئے حضرت یوسف کے لیے بھی. تو اسی لیے کہتے ہیں جب اس کو اس وقت ملا تھا اس کو. تو وَلَمَّا بَلَغَ جو ہے سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ, حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. پھر کیا ہے؟ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. تو وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہاں پہ کہا یہ 40 ایئرز کا ہے. جو جنرلی ہم کہیں گے یہ 40 ایئرز کے پہنچ گئے, تو تبھی نبوت یہ ہو گئے, یہ اس سے ہو گئے. اب یہ 40 ایئر جو ہے نا, اگر ہم تھوڑا جلدی دیکھیں گے اس کا, 40 ایئرز کچھ نہ کچھ ہے 40 میں. اللہ جانتا ہے بہتر کیا ہے یہ, بٹ کچھ نہ کچھ ہیں. اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کب ہوئی؟ جب 40 سال. موسیٰ علیہ السلام جب اس کو 10 کمانڈمنٹس ملے کوہ طور پہ, کتنے دن رہنا پڑا اس کو؟ 40 رہنا پڑا. اور جب بچہ اندر ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو 40 ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو ہسٹری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, ہسٹوری ناٹ قرآن یا حدیث, ہسٹری سے, کہ حضرت نوح علیہ السلام جب شپ میں تھے وہ 40 دن تھے, اتنا ٹائم لگا پانی میں نیچے. یہ ہسٹری ہے, بٹ ورڈ استعمال ہوا وہاں پہ 40 ہی. آپ سمجھ گئے؟ تو بہت سارے اور بھی ہیں جو 40 پہ ہی, آپ سمجھ گئے کیا؟ 40 میں کچھ ہے یہ. ہاں, تو یہی اس لیے تو شاید 40 پہ ہی اس کو بھی یہ مل گئی تھی. پھر آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, یعنی کہ پروفیٹہڈ, یہ سب. پھر وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اس طرح ہم کیا دیتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں. کن کو؟ محسنین کو. اب دیکھو اگر یہ پروفٹ بنتا ہے تو اس نے جزا کہاں سے کیا؟ یعنی یہاں کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسے تھا, نیک تھا, پھر ہم نے پروفٹ دے دیا. آپ سمجھ گئے؟ کیا پہلے پروفٹ بھی ملتی کہ پہلے اس کو دیکھتے کہ یہ کیسے ہے بندہ؟ پہلے ہے نا, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. نہیں, آپ سمجھ رہے ہو سوال؟ ہاں, تو صحیح یہی ہے کہ اس کو 40 میں ہی ملا تھا, یا 30 جو بھی ہے بڑے ہو کر وہ کنویں میں نہیں ملا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور سیم موسیٰ کے لیے بھی ہوا ہے. یعنی کہ وہ نیک تھے, پھر ہم نے اس کو یہ درجہ دے دیا. یعنی کہ یہ یہاں تک چڑھا, ہم نے اس کو پھر اوپر تک چڑھایا. اور حدیث بھی ہیں, آپ میری طرح ایسے 1 قدم چڑھو, ہم 10 قدم, جو جنرلی ہم بولتے ہیں. اب محسن, اب دیکھیے, اب جب یوسف علیہ السلام
اس کے گھر میں تھا تو وہ بہت ہی نیک تھا، اور اس میں اسی آپ میں دیکھو گے اسی سورہ میں تب وہ کیا عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ تو سارے بت پرستی ہی کرتے تھے مصر میں بھی اس وقت، یہ کیا کرتے ہوں گے؟ یہی ہے نا، ساری قوم کیا کر رہی تھی، کس کے گھر میں کیا کرتے تھے، مگر یہ وہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایگزیکٹ وہی کیس ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سارے وہ تھے، وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ دین فطرہ پہ، ایسے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی تھا، کیونکہ بچپن سے اس کو تھوڑا تھا یہ، جب اس سے باپ کے ساتھ وہ ڈریم کے بارے میں کہہ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آیا یہ سب، جب اس کو اللہ نے الہام بھی ہے جو بھی ہے، کنویں میں جب تھا تب بھی ڈالا، تب یہ مضبوط تھا اس چیز پر۔ لہٰذا یہی الفاظ استعمال ہوئے اس کے لیے بھی، صادق، اسی سورہ میں یہ صدیق ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، حفیظ ہے، مستعصم ہے، محسن ہے، بہت سارے ہیں۔ یہ ایٹریبیوٹ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، وہ ایٹریبیوٹس اسی سورہ میں اس کے لیے بھی ہیں، آپ سمجھ گئے؟ تو اسی لیے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی کہ اتنی ایج میں ہم نے دیکھا یہ کتنا نیک تھا، صاف ستھرا تھا، چوری نہیں کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، لکھا ہے نا سارے سارے، تب ہی اللہ نے اس کو یہ درجہ دے دیا، کیونکہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے، اسی لیے اسے پہلے ہی پتہ ہے کس کو مجھے پروفٹ بنانا ہے، آپ سمجھو، اس کو پہلے ہی پتہ ہے فرسٹ پوزیشن والے کون کون سے ہیں، پھر بھی دیکھا پھر بھی ہمیں دکھایا، یہ دیکھو کیسا بندہ ہے۔ اب کامن سینس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جب ہم اس بندے کو پہلے عوام دیکھے گی تبھی کل اس کو پروفٹ مانے گی۔ اچانک سے بندہ آیا میں پروفٹ ہوں، کون مانے گا اس کو؟ بٹ لوگ اس کو جانتے ہیں کتنا نیک ہے، سیم کیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب جب پروفٹ ایزی ہو گیا، بھئی ہو سکتا ہے یہ تو بہت نیک ہے، اچھا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اسی لیے وَكَذَلِكَ نَجْزِي، جب بھی کسی کو پروفٹ ہوڈ مل گئی اکثر یہی دیکھو گے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ آیت نمبر 23 جو ہے یہ ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس میں بہت سارے ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، اس میں اب یہ کہتی ہیں مختصر اس کا مفہوم، باقی ہم یہ اب جس کی یہ گھر میں تھی، یعنی کہ اس کی جو بیوی ہے وہ کیا، اس کو ہم جنرلی بولتے ہیں فسلا ہوتی تھی اس کو، کس کو؟ ہاں، پھر اس میں یہ کہتے ہیں پھر ایک دن اس حد تک ہو گئی کہ اس نے دروازہ بند کیے، اس کے ساتھ غلط کرنا چاہا، حضرت یوسف نے نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد اس کے ریزن وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں مار رہا ہوں، اس آیت میں یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کا۔ پہلے ہے اس میں دیکھیے، ابھی دیکھیے ترجمہ اور اب دیکھنا ہے اس میں کتنا فرق پڑے گا، آپ اس کو یہ اس کا مفہوم سمجھ آیا اچھی طرح؟ ہاں نہیں سمجھ آیا؟ اب دیکھو راودت التی، تو راودہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے راودہ یراودو۔ اب دیکھو راودہ اس کا ایک الفاظ ہوتا ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے، ہمیں جنرلی ہم میننگ وہاں کیا لیتے ہیں، اس کو پھسلایا، کچھ نہیں ہے، مطلب اس سے وہ میننگ نہیں آتا ہے، ہم چاہیں گے کہ جس کے گھر میں تھا اس نے اسے پھسلایا، ایسا نہیں تھا۔ پھسلانا ورڈ بہت نرم ہے۔ اب یہ الفاظ جو دیکھو، یہ دیکھو کتنا ایکوریٹ اور خطرناک الفاظ ہے، اور حالت دیکھو حضرت یوسف کی کیا ہوگی۔ راودہ جو ہے آپ کو پتہ ہے، جو باہر لائبریریز ہوتی ہیں اسٹیٹ میں، دوسرے کنٹریز میں جو الگ الگ اسٹیٹس میں وہاں لائبریری ہوتی ہے، تو لائبریری میں اکثر آتے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو آتے ہیں وہاں کتابیں لیتے ہیں، کہاں سے؟ لائبریری سے۔ وہاں پہ کمپیوٹر میں آپ جب آؤ گے، آپ کتاب اٹھاؤ گے، آپ کو دیں گے 5-10 کتابیں دیتے ایسے ہی۔ اگر آپ پہلی بار آؤ گے آپ کو کہیں گے پہلے آپ کلائنٹ ہو، یعنی کہ کیا آپ نے رجسٹریشن یہاں کی ہے، وہ فری ہوتا ہے سب کچھ، کیا کی ہے؟ رجسٹریشن، اگر کیے لے سکتے ہو کتابیں، اس کا ایک کارڈ دیتے ہیں وہیں پہ، ٹھیک ہے؟
جب اس کمپیوٹر پہ آپ دیکھو گے، جب وہاں پہ عرب لوگ بھی کام کرتے تھے، وہاں وہ اکثر لائبریری کلائنٹ جو ہیں، جب عرب لوگوں وہ کہتے تھے رواد المکتبت، پھر سے کہو رواد المکتبت، لائبریری کلائنٹس. لائبریری کلائنٹس کیا کرتا ہے، وہ اس لائبریری کے چکر مارتا رہتا ہے، جب بھی ضرورت ہو مارتا رہتا ہے ایسے. اس کو دل کتاب جاؤ، اس کو دل پھر سے جاؤ، تو کلائنٹ مارتا رہتا ہے. لائبریری کلائنٹ، وہاں کسٹمر نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لائبریری کلائنٹ. رواد المکتبہ، یہی الفاظ راودہ، رواد سے. تو اس کا مطلب ہو گیا راودہ جو ہے بار بار ایسے جانا، بار بار ایسے جانا، بار بار. آپ سمجھ گئے؟ یعنی کہ یہ حضرت یوسف جب اس کے گھر میں تھی، عزیز کی بیوی جتنی بار اس کو چاہے وہ جاتی رہتی تھی، پھسلاتی رہتی تھی. اب وہ والا پھسلا مطلب بار بار امیجن کر لو، اس کو لگا جاؤ پھر سے جاؤ. جیسے ایک کلائنٹ لائبریری کا اکثر جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے کتاب کے لیے وہ جاتا ہے، اس طرح وہ جاتا تھا. جب بھی اس کو نفس ایسے کہتا تھا وہ جاتا تھا، وہ اس کو بلاتی تھی. نہیں فرق ہے کچھ اس کو، پھسلانے اور اس میں کتنا فرق ہے. اب ٹھیک ہے، ہم اب ترجمہ ٹھیک ہے مگر سمجھنا چاہیے. ترجمہ تو چلے گا جو بھی کرو گے، ہاں سمجھنا ضروری ہے. پھر کیا ہے؟ وراودت التی، یعنی کہ اس کی بھی هو فی بیت عن نفسہ، یعنی کہ وہی کرتی تھی، وہی اس کو بار بار جاتی تھی خود ہی. اس کا حضرت یوسف کا کوئی اس میں، کیونکہ یہ کہتے خود ہی وہ بار بار چکر مارتی تھی. امیجن کرو حضرت یوسف اس کے گھر میں نوکر تھا، غلام تھا، کتنی بار اس کو بلا، ادھر آ جاؤ یہ کرو، پھر سے کچھ نہ کچھ چھیڑ کھانی. پھر کیا ہے؟ اب یہ جب روز ایسے قصہ ہے کہ جاؤ اس کو ایسے پھر سے ایک چکر مارو اس کے یہاں پہ، اس کے بہانے بولو اس کمرے کے پردے لانے، نیچے سے لاؤ، یہ تھوڑا لاؤ کیل، یہی ہے وراد، یہی ہے. اس حالت میں دیکھو کیا ہے، یہاں سے حضرت یوسف نہیں مان رہا ہے. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، 2 دن کا نہیں ہے، 1 سال کا نہیں ہے، 5 سال کا نہیں ہے. خود سوچو، اگر ہم وہ دیکھیں گے اس کی نوبت کتنا ٹائم ہوا ہوگا، ہر دن کتنا ہوگا اس کا. یہ سوچو 2 سیکنڈ، کتنا مشکل ہے. پھر کیا کہا؟ تو ایک دن یہ تنگ آ گئی. آپ سمجھ گئے کون آ گئی تنگ؟ ہاں، کیونکہ جب بھی یہ سمجھ آتا ہے اس آیت سے، جب بھی وہ کچھ اس کو پھر چھیڑنا بھی چاہتے ہو، پکڑنا چاہتے ہو، وہ جلدی بھاگ جاتا تھا. میں پھر سے کہوں گا، یہاں لکھا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھو اس کلام کی خاصیت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لفظ بھی، یعنی ولگیرٹی جس کو کہیں گے نا، الفاظ ایسے استعمال ہے، وہ ہمیں خود بولتا ہے جاؤ سوچو. اس نے الفاظ ایسے لکھے ہیں، باقی کیا کہتے ہیں؟ جاؤ سوچو، وہی ہوا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ آپ اس میں جتنا بول سکتے ہوا ہے، کیونکہ یہ لکھا ہے ایک ہی الفاظ، یہ اس کو چکر مارتی تھی. اب آپ کہو گے سمجھنے کے لیے ایک دن کا پانی لاؤ اس کے بہانے، پھر وہ پھر سے بھاگ جاتا تھا. آپ سمجھ گئے نا؟ چلو وہ نیچے سے یہ لاؤ وہ لاؤ، تو یہی ہوتا تھا. تو لفظ ایک ہی لکھا ہے. اور کیا کہا؟ هو فی بیتہا عن نفسی، یعنی کہ وہ اس پارٹ کا تھا. یوسف کا اس میں کچھ ہاتھ، وہ دیکھیں گے نا آگے بھی. پھر اس سے یہ 100% جو میں نے آپ کو کہا یہی ہوا ہوگا. پھر ایک دن تنگ آ گئی، کیونکہ جب بھی اس کو پکڑتی تھی وہ بھاگ جاتا تھا، بہانے کرتا تھا. سپوز کھانا لاؤ یہ لو، پکڑتی تھی وہ جالتا تھا. ایک دن تنگ آ گئی، اس نے کہا نہیں. وغلقت الابواب، ایک دن اس کو پکڑا، پھر کیا کیا؟ دروازے بند کیے. اب یہ دروازہ بند ایسے نہیں ہے دروازہ بند کیا. آپ جب اس کمرے سے باہر جاؤ گے آپ بھی دروازہ بند کرتے ہو، یہ وہ والا دروازہ بند نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ پھر سے مت ایسے ہی کرو گے، نہیں، الفاظ سے پتہ چلا. اگر دروازہ بند کرتے تو وہ کہتے وغلقت الابواب، غلقت ناٹ غلقت، یہ باب تفعیل سے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو باب تفعیل کا استعمال ہوا ہے، ہونا چاہے وغلقت الابواب، کیونکہ وہ بھی بند ہے. اب دیکھو ہم کیوں بند تھے، انہوں نے دروازہ بند کیا، چٹکی نہیں کی، یہ سب یہ کہاں سے؟ یہاں لکھا نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال ہوا ہے وغلقت الابواب، اور ابواب استعمال ہوا ہے، یعنی کہ دروازے بند کیے. محل تھا، بیڈ روم تک کافی دروازے ہو گئے، بھاگ جاتا تھا بار بار. تو ہو سکتا ہے کہ یوسف اس کو اکثر بولتا تھا، نہیں بھاگ جاتا تھا، مطلب آپ کا ہسبینڈ ہے یہ ہے، تو بھاگ جاتا تھا. اب اس نے ایک دن پورا پلان کیا، آج تو کوئی نہیں ہے،
اور بہانہ بھی نہیں ہے, اس نے سارے دروازے بند کیے. اور بند کیسے کیے؟ لاک رکھے. یہ لکھا نہیں ہے لاک یہاں پہ, مگر الفاظ استعمال ہیں وغلقت الابواب, بہت سارے دروازوں کو لاک کیا گیا, بند کیا گیا. تو غلط. یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہاں پہ ایک قاعدہ ہے الزیادۃ فی المبنی. اگر کلمہ میں الزیادۃ فی المبنی تدل علی زیادۃ فی المعنی, جتنا ایک ورڈ کنسٹرکشن کلمہ میں لیٹر زیادہ ہوں گے اتنا وہ معنی پہ دلالت کرتا ہے زیادہ. تو یہ قاعدے کہاں سے آتے ہیں اس پر بھی ہم دیکھیں گے. دیکھو اس کی اگزامپل پہلے جو میں نے یہ کہا, کس کے کہ ہاں بہت سارے ہیں, اپنے اپنے وقت پہ الگ الگ ہی اگزامپل میں دوں گا, ریپیٹ نہیں دوں گا, یہاں پہ ایک دوں گا, ٹھیک ہے, پھر آگے. اور دیکھو آپ نے اکثر دیکھا سورہ کہف میں ہے آیت نمبر 78 اور 82 میں ایک ہی الفاظ چینج ہو گئے ہیں. استطاع یستطیع یہ ایک جگہ ہوا ہے, دوسری جگہ یہی ہے استطاع کو تا کاٹا گیا, استطاع یستطیع, یہی الفاظ باب استفعال سے. نہیں آپ سمجھ گئے, الفاظ تو سیم ہے, لیٹر کہاں گیا اس کا. جیسے ایک جگہ ہے قال هذا فراق بینی و بینک, حضرت خضر موسیٰ کو کہتا ہے بس آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو, آج اب جدا جدا ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب سوا رہا پھر کیا ہے, یہاں پہ ہم سٹوری نہیں, مجھے الفاظ کے ساتھ ہے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, ما لم تستطع, استطاع یستطیع, مکمل ورڈ. اب یہ کہتا ہے جو آپ صبر نہیں کر پائے وہ آپ سنو مجھ سے, یعنی کہ اب آپ کو سمجھ آئے گا, صلاحیت ہے آپ کو اب جو میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ یہ بتائے گا تبھی اس کو سمجھ آئے گا. اب دوسرے آیت نمبر 82 میں کیا ہے, ذالک التأویل سیم, ما لم ہونا چاہیے سیم, تستطع مگر ہے کیا ہے تستطع علیہ صبر, وہاں ہے ما لم تستطع علیہ صبر کیونکہ وہاں پہ اس کو یہ سمجھا رہا ہے اب, اسی لیے کہا تستطع. یہاں پہ کیونکہ یہ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی سٹوریز کا, دیکھا یہ تھا ان کا جواب جو آپ کو سمجھ نہیں آیا, تو تستطع علیہ. دوسرے الفاظ میں یہ دکھانا آپ برداشت نہیں کر پائے, اس میں یہ آپ سمجھ گئے. تو یہاں پہ بھی الفاظوں کا ایسے ہوا ہے, اور اسی میں بھی اور ایک جگہ بھی ہوا ہے. اب یہ جو ہوا ہے یہ صرف قرآن استعمال نہیں کیا ہے, قرآن کے باہر بھی استعمال ہوا, لٹریچر میں بھی ہوا ہے, اور عرب لوگ یہ کرتے تھے, اچھا مانا جاتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی زبان کو ایسے الفاظ, وہی الفاظ جو استعمال کرتے تھے انہی کو لایا اور قرآن میں ڈالا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے خود ہی کوئی گرامر رول نکالا, ہر ایک رول جو ہے عرب لوگ کرتے تھے, تبھی تو وہ قدر کرتے تھے اس کلام کی. جب سنتے تھے پریشان ہوتے تھے. ہم تو نہیں ہوتے ہیں پریشان, ہم اگر روئیں گے وہ بھی جھوٹ کر روئیں گے, وہ روئیں گے اس لیے آواز اس کی اچھی ہے. اگر وہی کلام دوسرا پڑھیں گے نہیں روئیں گے. کیوں نہیں روئیں گے؟ جب اس کی آواز ہی اچھی نہیں ہے. ہم روئیں گے آواز پہ, وہ روتے تھے معنی پہ. اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے اور شرک بھی کرتے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے. فرق اتنا ہے. اب دیکھو میں نے یہ لایا تھا, اس پہ میں نے لکھا تھا, اس پہ یہ سب کو پتہ ہے یہ کتاب, ہاں آپ نے پڑھی, آپ کو سیلیبس میں نہیں تھی, کون سی تھی آپ کو؟ آپ نے ایک دن دکھایا تھا کوئی کتاب پوئٹری کی, ان کو یہ ہوتی ہیں جنرلی صاحب کو, یہ بہت ہی اچھی ہے. اب اس میں جو 7 معلقات ہیں یہ اس کی وہ سٹوری بتائیں گے آپ کو. بعد ہے پہلا اس کا چیپٹر ہے معلقۃ الامر القیس, جو دوسرا ہے طرفہ کچھ, ہاں ہے معلقۃ الطرفۃ ابن عابد, طرفۃ ابن عابد, یہ دوسرا اس کا معلقات ہے, مطلب سٹوری نا یہ. اس میں آپ اگر آپ دیکھو ایک بیت ہے, اس میں بیت نمبر 50 میں نے اس لیے بولا تاکہ آپ لوگ بعد میں یہ چیک کر سکو, اس لیے میں نے یہ دکھایا بھی. اس میں ہے, اب دیکھو اس نے بھی اس نے یہی کیا ہے, فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتِعُ
نہ ہونا کیا چاہیے تستطيعوا، اس نے کیا استعمال کیا لا تستطيعوا دفع منیتی، اگر آپ نہیں صلاحیت رکھتے ہو فإن كنت، اگر آپ نہیں لا تستطيعوا نہیں رکھتے ہو صلاحیت دفع دور کرنا منیتی مجھ سے میری موت، اگر آپ دفع دور نہیں کرنا چاہتے ہو مجھ سے میری موت، فدعنی ابادرها بما ملکت یدی، پھر مجھے خرچ کرنے دو جو بھی میرے ہاتھ میں دولت ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ہم یہاں پہ اس میں اتنا نہیں جائیں گے، یہاں پہ مجھے الفاظ دیکھنا ہے کہ ایسے استعمال ہو سکتا ہے. کوئی کہے کہ نہیں یہ آپ قرآن میں ہے، آپ مجھے ایسے دکھاؤ کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس کو اٹیک کرے نہیں، یہ تو غلطی، آپ اس کو آپ رول بناتے ہو. ایسے قرآن میں بہت سارے ہیں، اب قرآن کے باہر ہیں تو ایسی ایگزامپلز آپ کو اس میں ملے گی. سمجھا یہ؟ ہاں. اور یہاں پہ بھی ہیں لا تستطع، اس نے کیوں استعمال کیا، اس کی شرح میں یہ ہے یہاں پہ.